آج دنیا کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ زہران ممدانی نیو یارک کے نئے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ یہ خبر ہر نیوز چینل، ہر ویب سائٹ، ہر سیاسی گفتگو میں گردش کر رہی ہے۔ یہ بات بھی سب جانتے ہیں کہ 34 سالہ زہران ممدانی نیو یارک شہر کے پہلے مسلم سوشلسٹ جنوبی ایشیائی اور سب سے کم عمر میئر ہوں گے۔ لیکن اصل کہانی اس جیت کے اعلان میں نہیں بلکہ اس سفر میں چھپی ہے جو اب سے کچھ عرصے پہلے تک ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ دنیا کے طاقتور ترین ملک کے طاقتور ترین صدر ٹرمپ زہران ممدانی کے خلاف تھے۔ دنیا کے امیر ترین شخص ایلان مسک ان کے خلاف تھے۔ ایلان مسک کے علاوہ امریکہ کے متعدد امیر ترین افراد ان کے خلاف تھے۔ طاقتور اور عرصے سے سیاست کرنے والے سیاستدان ان کے خلاف تھے۔ خود ان کی پارٹی کے زیادہ تر رہنما ان کے خلاف تھے، مگر زہران ممدانی نے عوامی سطح پر غیر معمولی انتخابی مہم چلا کر دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا کے امیر ترین، طاقتور ترین اور پیچیدہ ترین شہروں میں سے ایک شہر کی سیاست میں ایک ایسے شخص نے کامیابی کا سفر طے کیا جو اس شہر کے، اس ملک کے روایتی نظام کا حصہ نہیں تھا بلکہ اس نظام کے خلاف کھڑا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک انتخابی مہم کی نہیں ہے بلکہ اس عزم کی ہے جس نے نیو یارک کے سیاسی نقشے کو بدل دیا۔ اصل کہانی یہی ہے کہ نیو یارک جیسے شہر میں جہاں دولت اور اثر و رسوخ سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں، ایک شخص صرف اپنے موقف پر قائم رہ کر اس مقام تک پہنچ گیا جو کبھی اس کے لیے ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ کہانی اس شہر کی ہے جو دولت، طاقت اور اثر و رسوخ کا دارالحکومت سمجھا جاتا ہے، اور آج اسی شہر نے اپنا میئر چنا ہے جس کا نام زہران ممدانی ہے۔ ایک ایسا نوجوان جس کی مقبولیت کبھی نہ ہونے کے برابر سمجھی جاتی تھی، جس پر یہودی مخالف ہونے کا الزام لگا اور کہا گیا کہ یہ نیو یارک کا میئر نہیں بن سکتا کیونکہ اسرائیل کے بعد اگر کسی شہر میں یہودیوں کی سب سے بڑی آبادی ہے تو وہ نیو یارک میں ہے۔ وہ شخص جسے ارب پتی افراد پر تنقید سے ڈرایا گیا، جسے مسلم شناخت سے پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا گیا، جسے بتایا گیا کہ یہ شہر تمہارے لیے نہیں ہے۔ شہر کے لوگوں کو ڈرایا گیا کہ زہران ممدانی تمہارے لیے نہیں ہے کیونکہ اصل میں یہ تو ایک کمیونسٹ مسلمان ہے۔ مگر زہران ممدانی ڈٹے رہے اور پوری کیمپین کے دوران بھی اور فتح کے بعد بھی اپنی تقریر میں کھل کر اپنی شناخت کا اظہار کیا۔ امریکی سینیٹر برنی سینڈرز کے علاوہ کوئی قابل ذکر سیاسی رہنما ایسا نہیں تھا جو زہران ممدانی کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ خود ڈیموکریٹک پارٹی کی قیادت زہران ممدانی کو کھل کر انڈورس کرنے سے کتراتی رہی۔ سابق امریکی صدر براک اوباما نے بالکل آخری لمحات میں زہران ممدانی کو حمایت کی یقین دہانی کرائی، جبکہ دوسری جانب امریکی صدر ان کے خلاف تھے۔ امریکہ کے بڑے ارب پتی ان کے خلاف تھے۔ نسل پرست اور تعصب پسند لوگ ان کے خلاف تھے۔ مخالف پارٹی کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی جماعت کے لوگ ان کے خلاف تھے۔ انہیں یہودیوں پر تنقید سے ڈرایا گیا لیکن پیچھے ہٹنے کے بجائے یہودیوں کو ساتھ لے کر چلے۔ سخت غیر متعصب صہیونیوں سے لڑے۔ انہیں مودی پر تنقید سے ڈرایا گیا۔ بھارت کا گودی میڈیا ان کے خلاف مہم چلاتا رہا۔ زہران ممدانی کو ان کی مسلم شناخت سے ڈرایا گیا لیکن وہ ڈرنے کے بجائے اسلامو فوبیا کے خلاف آواز اٹھاتے رہے۔ تارکین وطن کے معاملے پر پیچھے ہٹنے کے بجائے ان کے حقوق کے لیے لڑتے رہے۔ ارب پتیوں سے ڈرنے کے بجائے ارب پتیوں سے لڑتے رہے اور ایک غیر معمولی انتخابی مہم چلا کر اور پھر غیر معمولی کامیابی حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر آپ کھڑے رہیں اور اپنے موقف پر ڈٹے رہیں، مقابلہ کرتے رہیں تو جیت سکتے ہیں۔ مودی، ٹرمپ، نیتنیاہو اور ارب پتی افراد کی مخالفت ہو یا فلسطین کی حمایت، زہران ممدانی کسی بھی چیز سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اپنے منشور پر کھڑے رہے، اپنے وعدوں پر ڈٹے رہے۔ اب 1 جنوری 2026 سے زہران ممدانی امریکی سیاست کی مشکل ترین ذمہ داریوں میں سے ایک سنبھالیں گے۔ وہ 115 ارب ڈالرز کے بجٹ اور 85 لاکھ لوگوں کے ذمہ دار ہوں گے، اور ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ان وعدوں پر عمل کرنا ہے جو بہت سے تجزیہ کاروں کے مطابق قابل عمل ہی نہیں ہے۔ فوربس کے مطابق امریکہ کے کم از کم 26 ارب پتی زہران ممدانی کی مخالفت میں یکجا تھے، جن میں دنیا کے امیر ترین آدمی ایلان مسک بھی شامل تھے، جو آخری وقت تک زہران ممدانی پر سخت تنقید کرتے رہے، ان کا نام بگاڑتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، ان کے مخالف امیدوار کی فنڈنگ کرتے رہے۔ مگر زہران ممدانی مسلسل اپنی انتخابی مہم میں ایسے طاقتور اور دولت مند عناصر کو بے نقاب کرتے رہے۔ جب اسرائیل کی پالیسیوں پر تنقید کرنے پر زہران ممدانی کے خلاف شور اٹھا تو انہوں نے کہا کہ میں حقیقت بیان کروں گا۔ جب فلسطین کی بات کی تو کہا کہ انسانیت سرحدوں سے بڑی ہے۔ جب مودی پر تنقید کی تو گودی میڈیا نے ان کے خلاف مہم چلائی، مگر زہران ممدانی نے خاموشی اختیار نہیں کی۔ ان کی اپنی پارٹی کے بڑے رہنما، مضبوط لابیز، مین اسٹریم میڈیا سب ان کے خلاف آواز اٹھاتے رہے، مگر نوجوان، طلبہ، مزدور، مسلمان اور انصاف پسند یہودی سب ان کے ساتھ تھے۔ فلسطین کی حمایت اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کے خلاف موقف رکھنے کے حوالے سے زہران ممدانی نے ہمارے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیو یارک میں ایسے یہودی موجود ہیں جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے حامی نہیں ہیں، مجھ سے اتفاق کرتے ہیں، وہ میرے حق میں ہیں۔ اور آج وہی شہر جو کبھی زہران ممدانی کو باہر کا آدمی کہتا تھا، آج انہیں میئر آف نیو یارک کہہ رہا ہے۔ زہران ممدانی 50% سے زائد ووٹ لے کر نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے ہیں۔
ان کا مقابلہ امریکی صدر ٹرمپ، ایلون مسک اور امریکہ کی امیر ترین شخصیات کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سابق گورنر اینڈریو کومو اور ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کرٹس سلوا سے تھا۔ موجودہ میئر ایرک ایڈمز نے ستمبر میں اپنے دوبارہ انتخاب کی الیکشن مہم معطل کر دی تھی۔ زوران ممدانی نے 50.4% ووٹ حاصل کیے۔ ٹرمپ کے حمایت یافتہ کومو نے 41.6% ووٹ لیے، جبکہ ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کرٹس سلوا صرف 7.1% ووٹ حاصل کر سکے۔ نیو یارک میئر کے الیکشن میں 1969 کے بعد میئر کے انتخاب میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ ریکارڈ کیا گیا۔ 20 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ دن بھر پولنگ اسٹیشنز پر شہریوں کی بڑی تعداد موجود رہی۔ زوران ممدانی نیو یارک سٹی کے 111ویں میئر منتخب ہو گئے ہیں۔ 23 اکتوبر 2024 کو انہوں نے باقاعدہ اپنی انتخابی مہم کا آغاز کیا اور 3 اہم پالیسی نکات پیش کیے، جن میں نیو یارک بھر میں مفت بس سروس، بچوں کی مفت نگہداشت اور گھروں کا کرایہ منجمد کرنا شامل تھا۔ 1 مارچ 2025 کو اینڈریو کومو میئر کے لیے میدان میں اترے۔ 24 جون کو ڈیموکریٹک پرائمری میں زوران ممدانی غیر متوقع طور پر واضح برتری سے کامیاب ہو گئے۔ کومو نے شکست مان لی، لیکن پھر 14 جولائی کو بطور آزاد امیدوار کومو اچانک الیکشن لڑنے کا اعلان کرتے نظر آئے۔ 6 اگست کو خبر آئی کہ کومو اور صدر ٹرمپ کے درمیان خفیہ بات چیت ہوئی اور پھر 3 نومبر کو الیکشن سے ایک دن پہلے ٹرمپ نے اپنی پارٹی کے بجائے کومو کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ٹرمپ نے زوران ممدانی پر کئی بار سخت تنقید کی، ان کی حمایت کرنے والوں کو اسٹوپڈ قرار دیا اور دھمکی دی تھی کہ اگر زوران ممدانی نیو یارک کے میئر منتخب ہو گئے تو انہیں فنڈز نہیں ملیں گے، اور زوران ممدانی نے اس وقت بھی اس کا جواب دیا تھا۔ زوران ممدانی نے ٹرمپ کی جانب سے خود کو بار بار کمیونسٹ کہنے پر بھی کہا تھا کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ میری شکل، آواز اور شناخت پر بات کریں گے، اور 17 جون کو ہمارے پروگرام میں بات کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ کے حوالے سے زوران ممدانی نے کہا تھا کہ ٹرمپ اور کومو کو ایک جیسے ریپبلکن ارب پتی پیسہ دے رہے ہیں۔ میں ٹرمپ کے لیے بھیانک خواب ہوں، اور یہ بات میں نے اسی لیے کہی تھی کیونکہ میں مسلم امیگرنٹ پروگریسو میئر بنوں گا، جس سے ٹرمپ کو خطرہ ہے۔